اسلام کے خلاف باطل پروپوگنڈا کرتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروپوگنڈے کا جواب دے، اور جواب انہی کی زبان کے اندر دے، انہی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان کا جواب دے۔ لیکن بدقسمتی سے، بدبختی سے آج مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ 50-60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کس کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام، کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے۔ 50 سال ہو گئے قرآن ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ جسے آتا ہے وہ عمل نہیں کرتا، سمجھتا نہیں۔ جو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ آگے دوسروں تک پہنچاتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں غلط قسم کے منفی پروپوگنڈے وہ مسلمان کے ذہن میں ڈال دیے گئے۔ نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز اللہ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز یہ کنزرویشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ نماز یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو اللہ کا قرب حاصل کراتی ہے۔ نماز انسان کو دین کی پہچان کرواتی ہے۔ اور جب ایک بندہ، ایک مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو میرا رب اس نمازی کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستوں پر نہیں، بھٹکے ہوئے کے راستوں پر نہیں۔ جب یہ بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ صراط مستقیم اب میرے بندو کو دے دیا جائے، وَلِعَبْدِ مَا سَعَلْ، اور یہ جو مانگتا ہے کہ صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اسے یہ سارا کا سارا کچھ عنایت کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس شان کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ بھائی آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے، 50 سال سے دوستی ہے اس کی، اور روزانہ ملاقات ہوتی ہے، روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی لینگویج نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی دوستی مضبوط ہوگی؟ ان کا تعلق مضبوط ہوگا؟ ان کے مسائل حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، زبان ہی نہیں آتی۔ یہ تو ایسا ہے کہ آج کوئی شخص یہاں سے چائنا چلا جائے اور وہاں پر چائنا میں تقریر ہو تو یہ تو ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، بانسری مارنا، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو ایک انسان اللہ کے سامنے 50-60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتا کوئی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دے رہا ہوں۔ 50 سال سے اس کی دوستی،
تو باطل نے آج اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس دشمن کے پاس اسلحہ ہے تو آپ کے پاس اس سے زیادہ اسلحہ ہونا چاہیے، اس سے اچھا اسلحہ ہونا چاہیے، اگر اچھا نہیں تو کم از کم اس کے مقابلے کا اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو آج کے دور کے اندر مسلمانوں پر وہ علوم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے کہ جس کے ذریعے وہ باطل کا مقابلہ کر سکیں، اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکیں۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی گیدڑ کا شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری شیر کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ کرنے کی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے شیر نکل آئے اور اس کے ساتھ مقابلہ بھی شیر والا ہو، اس کے ساتھ مقابلہ بھی شیر والا ہو، اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، اس طرح کی تیاری۔